تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ کے لیے اپنا یہ قیمتی وقت نکالا، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے انصاف کی حصولی کی جو انہوں نے جدوجہد شروع کی ان کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کل جو ہم نے جلوس نکالا تھا جس کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، شدید تشدد بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا ہے، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے، لائیو ویڈیوز بھی ہیں، ان کے فوٹوز بھی ہیں، تو ان کے فوٹوز ہیں ہمارے پاس، لائیو ویڈیوز بھی ہیں۔ تو یہ سراسر ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے۔ ہمارا کوئی اور موقف نہیں تھا، ہم نہ بورڈ کو جلاتے تھے، نہ کوئی ہم دہشت گردی کرتے تھے، ہم صرف اپنے مطالبات منواتے تھے، صرف ان سے انصاف کی وصولی کے لیے نکلے تھے۔ ان کے پاس ہم نے پرامن احتجاج کے ساتھ گئے ہیں، ان کے پاس بات کی ہے ہم نے، اور جو ہمارے جو مطالبات ہیں اور آج بھی ہوں گے یہ مطالبات کہ یہ جو رزلٹ بنایا گیا ہے سراسر ناانصافی اور غلطی کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، یہ رزلٹ ہمیں نامنظور ہے، اس رزلٹ کو کینسل کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اے پی سی کے انتہائی معزز ارکان صاحبان کا انتہائی مشکور ہیں، آپ صحافیوں کا اور طلباء کا۔ میرا وسیب ڈیرہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، جنوبی اضلاع ویسے بھی پسماندہ ہے اور ڈی خان پیر پریفری میں اینڈ پر ہے۔ حکومت کی طرف سے اس خطے کو، اس وسیب کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں خود ہی کرتے ہیں۔ جو مسئلہ بورڈ کے رزلٹ سے آیا ہے وہ انتہائی دکھ اور دردناک کہانی ہے کہ جو رزلٹ انہوں نے دیا ہے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں، ایجوکیشن کی تاریخ میں ایسا رزلٹ نہیں آیا۔ بجائے کہ ایک آفیسر، ایک آفیشل، ایک ادارہ ایک غلطی کر کے اس کو مان لے، وہ الٹا ضد پر آ گئے ہیں، لڑنے پر آ گئے ہیں، تنگ کرنے پر آ گئے ہیں۔ اور غلطی ایسی غلطی نہیں ہے، سنگین غلطی ہے جس سے میرے وسیب کے، میرے دھرتی کے، میرے بیٹوں کا مستقبل وابستہ ہے، اور میرے وسیب ڈیرے کے کالج یونیورسٹیاں ویران ہو جائیں گی، کیونکہ یہ واحد رزلٹ ہے جس میں 12,000 طلباء جو ہیں وہ 3rd ڈویژنر ہیں۔ 12,000 طلباء ایسے ہیں جس کو چند کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جس کے نمبر فرسٹ ایئر میں، جس کے نمبر میٹرک میں اے گریڈ آئے ہیں، 850 950 تک نمبر آئے ہیں، اس کے نمبر اس دفعہ 400 300 آئے ہیں۔ 400 300 کا مطلب ہے 3rd ڈویژن۔ تو ڈی خان کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ان کو داخلہ نہیں ملے گا۔ دوبارہ جو ہے میں کنڈیم کرتا ہوں، انتہائی کنڈیم کرتا ہوں۔ ہمارے اے پی سی کے دوست بیٹے ہوئے ظفران شاہ صاحب ہے، تیمور مروت صاحب ہے، زاہد محب اللہ صاحب ہیں، جے آئی کے ہمارے چودھری اشفاق صاحب آ رہے ہیں، دوسرے دوست سارے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ چیز بھی رکھ رہے ہیں کہ میرے مستقبل کے نونہال، میرے مستقبل کے فیوچر کو جس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا، جس طرح ان کو مارا گیا، جس طرح ان کو حوالات میں بند کیا گیا، وہ بھی انتہائی کنڈیمیبل ہے۔ سیاسی تعصب سے یا سیاسی اختلاف سے ہٹ کر جو حقائق ہیں، جو حقیقت آپ کو معلوم ہے، یہ کیمرے کی آنکھ ہے اور یہ سب کچھ دیکھتی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ سے بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سب یونیورسٹی گریجویٹ ہیں۔ موجودہ حکومت کے بڑوں نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا، سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا، پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا، لیکن ایک پختہ ذہن کی سیاسی حکومت تھی، ایک 107 کا پرچہ بھی نہیں ہوا، نہ ایک لاٹھی چلی۔ یہاں پر میرے نونہال، میرے وسیب کے وہی بیٹے جب اپنے حق کے لیے نکلے، جس طرح تشدد کیا گیا، جس طرح اس کا خون بہایا گیا، انتہائی ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ تو میرا ارباب اختیار سے، ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا وسیب، میری دھرتی ڈی آئی خان ہر لحاظ سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ جو بحران آیا ہے، یہ بحران ہمیں ناقابل قبول ہے۔ یہ اس لیے ایک ناقابل قبول ہے کہ میرے 12,000 طلباء جو کالج میں، یونیورسٹیوں میں داخلے سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف فیکٹس بھی رکھ دوں کہ جو رزلٹ آیا ہے، وہ ایوریج جو رزلٹ آیا ہے وہ 400 سے 500 کے نمبر تک ہے، اور ڈی آئی خان میں یہاں پر یہ ہے کہ 900 سے لے کر 850 سے لے کر یہ 900 تک اور 1000 تک کے طلباء کو داخلہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی اچھے کالج میں، بلکہ کسی بھی کالج میں داخلہ نہیں ملتا۔ تو یہ جو 12,000 3rd ڈویژنر ہیں، یہ کسی ڈگری کے قابل نہیں ہوں گے، داخلے کی بھی قابل نہیں ہوں گے، اور یہ فیوچر میں نوکری کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ 3rd ڈویژنر اپلائی نہ کریں۔ تو اگر یہ بلنڈر کنٹرولر سے ہوا ہے، یہ بلنڈر
वाइस चेयरमैन से हुआ है या जिससे भी हुआ है, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपनी गलती भी माने। और हमारा जो हमारे तलबा से हमारे उसने आपके कमेटी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बात भी रखी है, उनका मुतालबा ये है कि हमारे ना रीचेकिंग ना रीटोटलिंग, रीमार्किंग 4 साल से मुराद ये है कि कोरोना से पहले 4 साल जो इसका रिज़ल्ट था, डेरा बोर्ड का जो रिज़ल्ट था 4 साल से या 10 साल से, उसके एवरेज के मुताबिक मार्क दिए जाएं। जो मार्क हैं यहाँ पर एवरेज मार्क जो हैं वो मेरे ख़्याल में वो स्कोर जो है 800, 850, 900 तक वो स्कोर है, तो उस पर एवरेज किया जाए। हम इस रिज़ल्ट को, हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते, इसको कलअदम करार दिया जाए और ये जो है गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और ये डेरे वसेब को, मेरे डी खान के धरती के सपूतों को, मेरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नाकाबिल कबूल है। अगर हमारे इस पुरअमन मुतालबे को न माना गया, इसको तस्लीम न किया गया, 1 हफ़्ते का हम टाइम देते हैं, उसके बाद फिर जो हालात होंगे वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे और फिर ये APC होगी, यहाँ डेरे के तमाम पॉलिटिकल पार्टी होंगी और मेरे तलबा होंगे, तो ओकला भी होंगे, सब तंजीमें होंगी, ट्रेड यूनियन, टीचर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, जमात इस्लामी, ANP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और साफ़ी बरादरी, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारा मुस्तकबिल हो, हमारे भाई बेटे हो। तो इंशाल्लाह हमारा ये मुतालबा है और इस मुतालबे को पूरा करने के लिए हम इस रिज़ल्ट को गैर आईनी, गैर कानूनी डिक्लेयर करते हैं। इसको वाइड, VOID, वाइड, जिसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है, वाइड डिक्लेयर करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़। हफ्ते के अंदर अंदर अगर रीमार्क और वो भी 4 साल या 1 साल पर ना हुई तो उसके बाद हम फिर पुरअमन के साथ साथ जो है वो बड़ा पुरजोर एहतजाज करेंगे और एहतजाज फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। आज मुतफ़िक़ का फैसला हुआ है कि हम रीचेकिंग या रिटोटलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमने ये फैसला किया है कि यहाँ पे अगर ये दोबारा ये डेट अनाउंस करते हैं कि हम लोग इनके लिए रीचेकिंग के लिए या दोबारा से पेपर, तो इनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि पूरे साल में क्लासेस नहीं ली गई, इनको लेक्चर नहीं दिया गया। तो पिछले हमारा मुतालबा है कि पिछले 4 साल 5 साल जो रिकॉर्ड है नताइज का, रिज़ल्ट जो, उसी बेस पे रिमार्किंग कीजिए और उनके साथ इंसाफ हो, इनको इंसाफ दिलाया जाए। किस्मती से इस मुल्क के अंदर ये आज की बात नहीं है, ये 70-75 साल से यही होता रहा है कि इस मुल्क के अंदर तजर्बात हुए हैं। और हमारी जो तालीम, जिसने शऊर देना होता है, जिसने इल्म देना होता है, उसके जो वज़ीर होते हैं वो अनपढ़ और जहल होते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये माजी से इसी तरह होता रहा है। हमारी पॉलिसियाँ वो बनाते हैं जिनके पास खुद इल्म नहीं होता, जिनके पास खुद तालीम नहीं होती। अब ये जो मसला, इस मसले के हवाले से बात करते हैं, ये कोविड के हवाले से और कोरोना की निस्बत से जो बात की जाती है, यानी इस गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी, हर हफ्ते नई पॉलिसी, नया प्रोग्राम, और उसके नतीजे में तलबा जो है ये सफ़र हुए हैं। अब इस दफ़ा जो MD CAT का जो टेस्ट हुआ है, इस दफ़ा जो बोर्ड्स के जो रिज़ल्ट आए हैं, बड़े अजीब से रिज़ल्ट हैं। लगता है यही है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत कितने % लोगों को कितने नंबर देने थे, बस ये एक फार्मूला था, उसी की बुनियाद पे ये नंबर दिए गए हैं, उसी की बुनियाद पे MD CAT के रिज़ल्ट आए हैं। हमारे पास जो हुकूमतें हैं, उनके पास ये पॉलिसी भी नहीं होती कि हमने नौजवानों को किस चीज़ की तालीम देनी है और किस तरफ ले जाना है। हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उस्ताद बनाना है। अगर आज आप देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्टर बनने के हैं, आप देख लें। यानी इस MD CAT के अंदर लाखों की तादाद में तलबा थे जिन्होंने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पर, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर MD CAT का टेस्ट दिया। ज़ाहिर है सारे अगर सबको डॉक्टर बना दिया जाए, 2 लाख लोगों को, आप मुझे बताएं कि वहाँ उनके दाखिले कहाँ पे होंगे, और वो अगर डॉक्टर बन गए तो उनके लिए नौकरियाँ कहाँ से होंगी। ये गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं होती। इसलिए जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वहाँ पे उनके अपना प्रोग्राम होता है कि हमने नौजवान को जो मैट्रिक तक पहुँच गया है उसको हमने वकील बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, उसको उस्ताद बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना है। उनके पास पूरा एक प्रोग्राम होता है, उसी के मुताबिक तलबा को ले जाया जाता है। हमारे पास 75 सालों में बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कोई गवर्नमेंट के पास जो आती है वो 5 साल अपने कमाई के लिए आते हैं, उसके बाद टाइम गुजार के चले जाते हैं।
اس مسئلے کے حوالے سے ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی پالیسی دینی چاہیے کہ یار یہ اس طریقے سے جو اگر آپ رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، رزلٹ دیتے ہیں، کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے تعلیمی ادارے بند تھے، اگر آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا، تو اس میں طلبہ کا کیا قصور ہے؟ یعنی یہ پالیسی ہونی چاہیے، یعنی لازمی جو سبجیکٹ تھے اس کے امتحانات نہیں ہوئے جہاں پہ نمبر زیادہ ملتے ہیں. اسلامیات اور پاک اسٹڈی اور ان کے نمبر، اردو کے نمبر عموماً سائنس سبجیکٹ سے زیادہ ہوتے ہیں، یہیں پہ وہ نمبر بنتے ہیں، لوگوں کے گریڈ آتے ہیں. وہ امتحانات نہیں ہوئے اور آپشنل سبجیکٹ کے جو ہے نا امتحانات لے کر کے اور اس کو جو ہے نا نمبر دے کے اسی کی بنیاد پہ سارا رزلٹ بنایا گیا ہے. 1 سال کا بھی نہیں بلکہ 2 سالوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پروگرام ہونا چاہیے تھا، کوئی گریس مارکس ہونے چاہیے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم اتنے پرسنٹ جو ہے نمبر ہم زیادہ کریں گے، 20%، 10%، 5%، یہ ہم گریس مارکس دے دیں. 5% کا اعلان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کی حالت ہے، جو لوگوں کی کیفیت ہے، میرے اس میں 2-3 مطالبے ہیں. اختر سعید صاحب نے بھی بات کی، باقی دوست بھی بات کریں گے کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ہمارے MPs ہیں، ہمارے MNAs ہیں، کچھ DI خان کے ہیں اور کچھ وہاں کے بھی ہیں جہاں کہ آپ لوگوں کا تعلق ہے. آپ ان کو بھی اپروچ کریں، ان سے وہ کس دن کام آئیں گے؟ یعنی ہم نے ان کو قربانی پہ کام میں لائیں گے. ان نمائندوں کا یہ کام ہے کہ آج اگر یہ مسئلہ ہے مستقبل کے، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے فورم پہ بات لیں. میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں تقریریں کر کے گھر چلا جاؤں گا، فوٹو بھی آ جائیں گے، اخباروں میں بھی لگ جائیں گے. اگر آپ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرے خیال میں یہ بڑے دکھ کی بات ہوگی. میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلے حل کرے، وہ جہاں سے بھی ہو. میں آپ سے کہتا ہوں وہ جہاں سے بھی ہو، حکومت کرے ہم اس کو ویلکم کہیں گے، ہم اس کو سلام پیش کریں گے. اگر حکومتی ادارے کرتے ہیں، بورڈ کے لوگ کرتے ہیں، مقامی انتظامیہ کرتی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ان بچوں کا مسئلہ حل کر دیا. ہمارے اسٹوڈنٹس پر، ہمارے نونہالوں پر، ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے مستقبل پر حملہ کیا گیا ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کو والدین اپنے خون پسینے کی کمائی سے کالجوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر پڑھ لکھ جائیں، کوئی اپنی جاب پر لگ جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ پولیس والے جو کل تک روڈوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، نوکریوں کے لیے در بدر ہو رہے ہوتے ہیں، جب ان کو یونیفارمز مل جاتے ہیں ان کو وہ دن بھول جاتے ہیں، پھر دوسروں پر تشدد کرتے ہیں، کسی پر مقدمے بناتے ہیں، کسی کے بے گناہوں کو پکڑتے ہیں. کل ان لوگوں نے جنہوں نے مارا ہوگا ان کے اپنے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، اور جس پولیس افیسر نے مروایا ہے اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر وہ بچے جو احتجاج کر رہے تھے، اپنا حق مانگ رہے تھے، آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے اسکولوں اور کالجز میں، آپ دیکھیں تو صحیح وہ کس بات پر وہ احتجاج کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کون سا حق مانگ رہے ہیں. تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور یہ بھی مطالبہ کروں گا DIG DPO سے کہ جنہوں نے کارروائی کی ہے ان پر ایکشن ہونا چاہیے، اور انکوائری ہونی چاہیے کہ بے گناہ بچوں کا خون کیوں نکالا گیا ہے.